بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آمنہ ملک صاحبہ، آپ نے ایک شوق کا اظہار کر کے ہمیں ایک اور کام پہ لگا دیا. گرچہ ہم آلریڈی اس طرف تو مائل تھے کافی عرصے سے اور شروع کر بھی رہے ہیں، کر چکے ہیں کافی کچھ، لیکن آپ نے ایک بڑا فوکس انیشیٹو بہت فوکس طریقے سے بڑے لمیٹڈ ٹائم میں اس کو لانچ کرنے کا سوچا. اینڈ الحمدللہ ہم بمشکل 2 ہفتے کی ٹوٹل ہوم ورک کے ساتھ آج بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے فاسٹسٹ موونگ پروجیکٹ لگتا ہے مجھے. یہ 2 ہفتے میں کنسیو ہو کے لانچنگ میں اگر آگے ہے، اس سے جلدی پروجیکٹ میں نے کو دیکھا نہیں ہوتا ہوا. تعلیم فاؤنڈیشن بیسیکلی ہم نے سٹارٹ کی تھی 1989 میں، 31 سال پہلے. سب سے ریموٹ علاقہ ہے پاکستان کا ڈسٹرکٹ کولو. اس علاقے میں جہاں پہ اس زمانے میں نہ کوئی سڑک تھی، نہ بجلی، نہ ٹیلی فون، نہ کوئی اور کنیکٹیوٹی، نہ کوئی تعلیم، نہ صحت. اس زمانے میں شروع کیا اور کرتے کرتے پھر بعد میں اس سفر میں اور بھی ساتھی شریک ہوتے گئے. میڈم فرزانہ صاحب بیٹھی ہمارے ساتھ تھی، ہمارے ساتھ ٹیم کا حصہ تھی 1991 92 میں ذوب کے علاقے میں. پھر مس نوعین ہمارے ساتھ شامل ہوئی لائی میں 2004 اور 5. اس طرح پھر راجہ صاحب ہماری ٹیم میں شامل ہو گئے، کافی عرصہ وقت ان کو ماشاء اللہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے بھی. تو یہ اس طرح ٹیم بندی کی آہستہ آہستہ، اور ہم فوکس شروع میں بلوچستان میں ہی رہے. بعد میں جب حالات خراب ہوئے بلوچستان کے، تو ہماری ٹیچر ساری فیمیل ٹیچر تھیں ہمارے اسکول میں. اتفاق کی بات ہے کہ وی آر دی بگیسٹ ویمن امپلائرز ان بلوچستان آفٹر دی گورنمنٹ آف بلوچستان. 300 خواتین ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں ماشاء اللہ. اور ہمارے اسکول تعلیم فاؤنڈیشن کے 90% جو ورکرز ہیں وہ خواتین ہیں. اونلی 10% ہمارے میل ممبرز ہیں پوری آرگنائزیشن میں. یہ ہماری بڑی اسٹرینتھ ہے ویمن امپاورمنٹ کے پرسپیکٹیو میں. اور فارمل اسکولنگ دیتے آ رہے ہیں شروع سے. ہم نے شروع کیا تھا لارنس کالج گھوڑا کریکلم، اور اس کو ہم لے کے چلے کافی عرصہ. اب گریجولی جب چیزیں آگے چلیں اور ہمیں گلوبلی دیکھنا پڑا کہ ہم نے مارکیٹ کس کو کمپیٹ کرنا ہے ہماری ہیومن ریسورس نے، تو ہم نے پھر اپ گریڈ کیا پورے سسٹم کو. آہستہ آہستہ پچھلے 5-6 سالوں سے ہم اس کو ٹیکنالوجی پہ لے کر آئے. ہم نے 2015 میں ٹیکنالوجی ڈریون ای اسکول لانچ کیا بلوچستان کے علاقوں میں، جہاں پہ انٹریکٹیو لرننگ تھرو فائبر آپٹک کنیکٹیوٹی، انٹریکٹیو وائٹ بورڈ، سولر پینل سب لگوائے 2015 میں سب اسکولوں میں. اور ہم نے اسٹارٹ کیا جو مشکل سبجیکٹ تھے ان کو پڑھانا شروع کیا کراچی سے اور اسلام آباد سے آن لائن آن ریگولر بیسس. ایک ہمارا اچھا ماڈل ڈیولپ ہوا 5-6 سال کی ایفرٹ سے. اور اب اس ماڈل کو ہم نے پھر اسلام آباد میں ریپلیکیٹ کیا ود فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل منسٹری کا جو ڈائریکٹریٹ آف فیڈرل ایجوکیشن ہے ان کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو کیا، اور جتنے بھی اسکول فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اسلام آباد میں ان کو ہم نے گریجولی لے کر آنا ہے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر، ای لرننگ کے اوپر، ای اسکول کے اوپر. یہ تو اب تک کی ایفرٹ تھی. اب یہاں سے آگے چلنے کے لیے ہم نے بھی ابتدا کی ہے پنجاب میں انٹری کرنے کی. کوپیئر کے ساتھ پارٹنرشپ میں آ کے، کوپیئر ایک ماشاءاللہ مستند ادارہ ہے جو زیادہ تر ریسرچ پہ کام کرتا ہے، اور ریسرچ بھی خاص طور پہ اس کا تعلق ہماری فارن پالیسی ہے، فارن پرسپیکٹیو پاکستان کا، پاکستان کی امیج بلڈ کرنے میں خاصا رول ہے ان کا ماشاءاللہ. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر اس کام میں ساتھ شامل ہوا ہے ڈومیسٹک افیئر میں بھی، کوئی انٹرنیشنل افیئرس، لوکل افیئرس کو اکٹھی پوزیشن اچھی مل سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے نہ صرف لابنگ اچھی ہوگی اس پروجیکٹ کی، بلکہ پاکستان کا سافٹ امیج بھی گلوبل پرسپیکٹیو میں بہت امپروو کرے گا. مجھے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ کوپیئر کے پاس بڑا اچھا ایک آؤٹ ریچ ہے گلوبل کمیونٹی کی، اور وہ اس نیٹ ورک میں جب آ جاتی ہے وہ گلوبل کمیونٹی، تو اس سے پاکستان کی نیک نامی ہے. اور پاکستان کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ جو ہم بچے ٹیپ کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ اس پروجیکٹ کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک نئی پہچان بنے گی پاکستان کی انشاءاللہ. اور اس پہچان کے ذریعے پھر اس نے ایکسپینڈ ہونا ہے، اپ اسکیل ہونا ہے پورے پروجیکٹ نے. اور گریجولی ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ صرف 100-200 بچوں تک محدود نہیں رہے گا. ہم نے اس کو ہر سال ایکسپینڈ کرنا ہے.
اور جس طرح تعلیم فاؤنڈیشن کی اور کوپیئر کی گلوبل ایک اسٹرینگتھ ہے نیٹ ورکنگ کی، اس پہ بیس کر کے ہم نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے شو بھی کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اسپانسرشپ ریز کرنی ہے تاکہ ہم نمبر آف اسٹوڈنٹ جو بینیفیشریز ہوں گے ان کو بڑھا سکیں۔ اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو لیں جو ٹیلنٹڈ ہوں اور ریلیٹیولی کم لو انکم گروپ سے ہوں، تاکہ غریب بچہ فائدہ اٹھا سکے ایک اچھی ٹیکنالوجی بیس اسکولنگ کے ساتھ، اور اس کے جو پیئرز ہیں کھاتے پیتے لوگ ان کے اعتبار کم از کم وہ آ سکے۔ یہ بیسک ماڈل ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک شیئر کر لوں پریزنٹیشن جو کہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر باقی جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ پھر سبسیکوینٹلی میں بریف کر دوں گا آپ کو۔ پلیز الاؤ می ٹو شیئر مائی یہ بیسکلی ہمارے موورز اینڈ شیکرز ہیں آج کی ایکٹیویٹی کے، نہیں بلکہ اس پورے پروجیکٹ کے۔ اس میں اسپیشلی تھینک میڈم آمنہ ملک جنہوں نے خاص طور پہ اس انیشیٹو کی نہ صرف بات کی بلکہ پش کیا اس کو کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے اور میرے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں کوئی دوسرا آپشن دیا نہیں انہوں نے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ لوگ اتنے کمیٹیڈ ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، پیشنیٹ ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مل کے ان کے ساتھ کام کر کے بھی۔ اور پہلے بھی چونکہ راجہ صاحب اور میں ان کے ساتھ تعلق میں تھے تو ایک اچھا ہمارا ایک لیول تھا انڈرسٹینڈنگ کا، تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی فیصلہ کرنے میں، ساتھ چلنے میں اور پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں۔ الحمدللہ آج ہم 14 اگست کے دن یوم آزادی کے دن ایک اچھی نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ، جس کا نام ڈیجیٹل اسکول ہے۔ اور پریزنٹیشن چیک، یہ جو بیسک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہم نے سامنے رکھی ہے، پاکستان کی پالیسی پرسپیکٹیو ہے کیا، ہم یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، ضرورت کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے پاکستان کی، ہم سیکریٹری ہیں یو این چارٹر کے، اور یو این چارٹر ہمیں کہتا ہے کہ آپ 2030 تک پاکستان میں یونیورسل ایجوکیشن کوریج کرنی ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ تقریباً آدھی آبادی آپ کے اسکول گوئنگ بچوں کی جن کی عمر 5 سے 16 سال تک ہے، آدھی آبادی آپ کی اسکولوں سے باہر ہے۔ آپ کے 73 سالوں کی بیسٹ ایفرٹ کے باوجود، اس میں گورنمنٹ ایفرٹس ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ایفرٹس ہیں، مدرسے ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، سارے ملا کے ہم آدھی آبادی کو ہی سرو کر سکیں آج تک۔ اس آدھی آبادی جو سرو ہو رہی ہے ایجوکیشن میں، ان میں 70% بچے پبلک سیکٹر اسکولوں میں ہیں، گورنمنٹ اسکولوں میں، کوئی 10% ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں، 15% ہیں مدرسوں میں۔ یہ سارے ملا کے آدھی آبادی ہے اسکول گوئنگ بچوں کی، باقی آدھی آبادی کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کو کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر نہ پڑھایا گیا تو کیا ہوگا کہ وہ بچے ہیں جو کہ غریب والدین کی اولاد ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہے کہ بچوں کو دور بھیج سکیں۔ تو میرا فارمولہ تو یہ ہے کہ اگر جہالت کے ساتھ غربت کو جمع کر دیا جائے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ رزلٹ آئے گا لا لیسنس، لیک آف ٹالرنس، کرائم، ٹیررزم، سوشل انجسٹس۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس حالت میں، اس میں اس بات کا بہت زیادہ رول ہے کہ ہماری ملک، ہماری قوم کو تربیت اور تعلیم نہیں دی جا سکی فار وٹ ایور ریزن۔ یہ ٹارگٹ ایک تھا ہمارے سامنے کہ ہم کیسے اس مقصد کو لے کے چلیں اور کیسے ہم اس آدھی آبادی کو اس اسکول کے روپن کریں اور ان کو تعلیم کی طرف راغب کریں۔ اور ویسے بھی انٹرنیشنل کال ہے یو این کی، تو وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا جو آئین ہے، دستور ہے 1973 والا، اس میں آرٹیکل 25A ایڈ ہوا تھا 18ویں امینڈمنٹ میں، جو کہتا ہے کہ یونیورسل ایجوکیشن کی کوریج یقینی بنائی جائے ایز ارلی ایز پاسبل۔ موجودہ حکومت نے جب ٹیک اوور کیا، انہوں نے اعلان کیا حکومت نے کہ ہم 2020 تک یونیورسل کوریج انشور کریں گے، اور 2020 میں ہم سیکنڈ ہاف میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ابھی تک ہم نے موو نہیں کیا اس ڈائریکشن میں، 1 انچ بھی موو نہیں کیا انفارچونیٹلی. اب کووڈ نے مشکل اور زیادہ کر دی ہے. اب گورنمنٹ نے ٹارگیٹ بڑھا کے 2030 کر دیا ہے. 2030 ٹارگیٹ کے ساتھ ساتھ جب میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں جو گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں کافی عرصہ، وہ پالیسی بنانا اناؤنس کرنا حل نہیں ہے مسئلے کا. مسئلہ اس کے لیے وسائل دینا، اس کے لیے انفراسٹرکچر کی سپورٹ دینا، اس کے لیے ماحول بنانا، انیبلنگ لا بنانا، انیبلنگ پالیسی دینا، تب جا کے بات آگے چلتی ہے. کیونکہ ابھی تک فنڈنگ آپ کی 2.8% سے اوپر نہیں گئی ایجوکیشن سیکٹر میں. تو جب تک فنڈنگ آپ انکریز نہیں کریں گے تو آپ کسی طرف آگے موو نہیں کر پاتے. تو ایک لمحہ فکریہ ہے حکومت وقت کے لیے کہ اس پہ سوچیں اور اس کو سیریس لیں اس بات کو کہ آپ 2030 تک آپ کا روڈ میپ کیا ہے، آپ 10 سالوں میں کیسے کور کریں گے. 23 ملین بچے آؤٹ آف اسکول اس وقت ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ اچھا لانچ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے، جس میں قطر فاؤنڈیشن بھی شامل ہے. وہ ہے ایجوکیٹ اے چائلڈ پروجیکٹ. پاکستان کا یہ تعلیمی سیکٹر میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس وقت تک آج کی ہسٹری میں، جس میں 10 لاکھ بچوں کو انرول کرنے کا ٹارگیٹ ہے پرائمری اسکولنگ میں. الائٹ پاکستان کے تعاون سے پروجیکٹ یہ لانچ ہوا اور 3 سال میں الحمدللہ 80% تک یہ لوگ اپنا کام کر چکے ہیں کوریج کا. 8 لاکھ سے زیادہ بچے انرول ہو چکے ہیں اس پروجیکٹ میں. ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے اس گورنمنٹ کا اسٹینڈ الون جو نظر آتا ہے. اس کے بعد ایک اچھی ایکٹیویٹی جو نظر آتی ہے اس حکومت وقت کی، وہ ہے ٹیلی اسکول کا لانچ کرنا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے کووڈ-19 کے پرسپیکٹیو میں. اور اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خاصی کوریج ہے، اگرچہ ٹائم ٹیبل اس کا ریجڈ ہے، فکس ہے. چھوٹے بچے صبح 7-8 بجے نہیں اٹھ پاتے، لیکن ان کا ٹائم وہ ہے چھوٹے بچوں کا 7-8 بجے والا. لیکن چلیں ایٹ لیسٹ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. بے شک یہ مونولاگ ہی صحیح، ایٹ لیسٹ ایک انگیجمنٹ ہے لوگوں کے لیے تعلیم میں. اس سب چیزوں کے باوجود ہم جب سارا دیکھتے ہیں پالیسی انیشیٹو حکومت کی اور پرائیویٹ سیکٹر کے، تو ہمیں اس میں حل نظر نہیں آتا کہ ہم کیسے ٹارگیٹ میٹ کریں گے یونیورسل کوریج کا. اس میں ہمیں آؤٹ آف دی باکس سولوشن ہی سوچنا پڑا، اور اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. unless we go out of the box we will never be able to reach our milestones. ٹریڈیشنل سسٹم میں ہم جتنا مرضی پیسہ لگا لیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس پرسپیکٹو میں ہم نے یہ 4 کوشچن اپنے سامنے رکھے کہ پہلی بات کہ جو بچے 23 ملین بچوں کو ہم ریچ آؤٹ نہیں کر پائے سارے سرکاری وسائل اور پرائیویٹ وسائل ملا کے، ان تک ہم پہنچیں کیسے؟ اگر وہاں تک پہنچ جائیں ان بچوں تک، ان کو کیا پڑھائیں؟ اگر کیا پہ ہم راضی ہو گئے تو پڑھائیں کیسے؟ وہاں تو اسکول ہی نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، کریکلم نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، واش روم نہیں ہے. وہاں تک ان کو پڑھائیں کیسے؟ پھر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ somebody has to finance it. وہ کون فنانس کرے گا؟ یہ 4 بنیادی سوال تھے جن کو تعلیم فاؤنڈیشن نے سامنے رکھا، اور ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز ماشاء اللہ خاصا ایکٹیو ہے. انہوں نے اس پہ کافی غور و خوض کیا اور اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ایک ایسا سولوشن لانا ہے جو کہ ان 4 چیزوں کو ایڈریس بھی کرے اور ہر بچے تک پہنچ پائے اور وسائل کا بھی زیادہ مشکل مسئلہ نہ ہو. جو حل ہم نے سوچا، ہماری تنظیم نے سوچا، وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریچ کا جواب ہے کہ یو کین اونلی ریچ ٹو دیم تھرو ٹیکنالوجی، not by building brick and mortar infrastructure, not by constructing roads and other telecom infrastructure. You have to go by technology. اور انوویشن انٹرنیٹ اس کی بیسک ضرورت ہے ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کی. آج پاکستان میں الحمدللہ 72% سے لوگ ٹیلی فون یوز کر رہے ہیں، موبائل فون. ان میں سے 60% سے زیادہ لوگوں کے پاس موبائل ڈاٹا سروسز ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ وہ یوز کر رہے ہیں باقاعدہ پاکستان میں. تو ہمیں اس وقت ریچ آؤٹ کا امیڈیٹ ایشو نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک سرکار کا ادارہ ہے یونیورسل سروس فنڈ، جس کا بنیادی مقصد ہی
ان علاقوں میں انٹرنیٹ پہنچانا ہے جہاں پہ کوریج نہیں ہے موبائل فون کی. ان کا مقصد یہی ہے. وہ اس کام میں کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور امید ہے 2030 تک، جب تک کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے حکومت پاکستان کا یونیورسل کوریج کا، تب تک ہماری ٹیکنالوجی بھی وہاں تک انٹرنیٹ پہنچا دے گی ان علاقوں میں. دوسرا سوال تھا وٹ ٹو ٹیچ. اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا جو نیشنل کریکلم ہے پاکستان کا، اب ریسنٹلی گورنمنٹ نے یونیفائی کیا ہے کریکلم کلاس 5 تک، جس میں تمام پرائیویٹ اسکول، سرکاری اسکول اور دینی مدارس سب ایک ہی کریکلم فالو کریں گے. پاکستان کا بہت خوبصورت انیشیٹو ہے، اور ہم نے صرف اس کریکلم تک ہی فوکس نہیں کیا اپنے سلوشن کو، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس کریکلم کو تو بیس بنائے. ڈیفینیٹلی وہ تو بیس ہے ہمارے پاس، اور اس پہ ہم نے ویلیو ایڈ کرنی ہے. ہم نے اس پہ تڑکا لگانا ہے گلوبل نالج کا، کہ بچے کو پتہ ہو کہ اس گیون کریکلم کے جو 2 پیج ہیں پر چیپٹر، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہے. دنیا میں کیا کچھ ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، اور اس چیز کی لوکل اپلیکیشن کیا ہے اس نالج کی، لوکل ویلیوز، ہمارا کلچر، ہماری ہیریٹیج، ہماری اسپرچل لینیج کہاں لے جاتی ہے اس سبجیکٹ کو. ہم نے اس کو تھیم بیسڈ پرسپیکٹیو کے ساتھ بچے کو ایسوسیٹ کرنا ہے کہ وہ نالج کہاں اپلائی ہوگا فزیکل پریکٹیکل لائف میں، تاکہ وہ بچے پہ بوجھ نہ بنے پڑھائی، بلکہ اس کی زندگی کا حصہ نظر آئے روزمرہ زندگی کا، کہ اس نے زندگی میں گزارنا کیسے اپنے آپ کو. پھر تیسرا ہاؤ ٹو ٹیچ. ہم نے کریکلم فوکس کر لیا، بیسک کریکلم پلس گلوبل نالج پلس لوکل ویلیوز. پڑھائیں گے کیسے؟ پڑھانے کے لیے ہم نے ڈیجیٹل اسکول کا ایک پلیٹ فارم، ایک فارمل پلیٹ فارم ایک انوویٹ کیا ہے، جو کہ ٹو اسٹارٹ وتھ اٹس لائک اے پائلٹ ٹیسٹنگ، کہ ہم تھوڑے تعداد سے 150-200 بچوں سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا بیہیویئر دیکھیں کیسے ہوتا ہے. اس میں بیسک بگس جو ہیں وہ ریموو کریں ٹیکنالوجی کے اور انٹرفیس کے، کنیکٹیوٹی کے، مانیٹرنگ کے، ایگزامینیشنس کے. پھر ہم اس کو اپ اسکیل کریں آہستہ آہستہ. اس میں ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے پاس کانٹینٹ اویلیبل تھا تعلیم فاؤنڈیشن کے پاس، ہم نے اس کانٹینٹ کو سپلیمنٹ کیا ود دی گلوبل کانٹینٹ. جتنے بیسٹ اویلیبل ریسورسز ایجوکیشن کی اویلیبل ہیں ہمارے پاس تھرو اوپن سورس، ان کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ ہم نے لوکل انڈیجنائز کیا لوکل طریقے سے اس کانٹینٹ کو، اور اپنی ڈیٹا بیس سے بنا دی ویب پورٹل کے اوپر LMS کی. تو اپنی الحمدللہ ہمارا اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، اپنا ہمارا کانٹینٹ ہے، اور اپنا ایک ورچوئل لرننگ پلیٹ فارم ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے ورچوئل کلاس رومس ہوں گے. ٹیچر اسلام آباد سے یا کسی ریموٹ لوکیشن سے، لاہور سے، کراچی سے انگیج کریں گے ان تمام بچوں کو ڈفرینٹ سیکشن میں بانٹ کے، اور فزیکل ٹیچر موجود ہوگی آن لائن ایکسیس کے لیے، اور آن لائن ایکسیس میں فزیکل ٹیچر ہی پڑھائے گی، کلاس لے گی، 2 وے انٹریکٹیو سیشن ہوں گے، سوال جواب ہوں گے، اور سوال جواب کے ذریعے بچوں کی کلیئرٹی امپروو کی جائے گی، تاکہ بچہ کہیں نہ کہیں اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار نہ ہو. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس طریقے سے ہم ان کو پڑھائیں کہ بچے انگیج رہیں ہمارے ساتھ. جو 4 گھنٹے ہمارے دن کے ہوں گے بچوں کے ساتھ وٹ ایور ٹائم وی فکس، اس میں بچے کا اٹینشن ڈیفیسٹ میں جانا ہمیں قبول نہیں ہے. ہم چاہیں گے ان کو انگیج رکھیں فزیکل ٹیچر کے تھرو آن لائن کلاسز میں، پلس ان کو ایکٹیویٹی بیس لرننگ میں بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے، تاکہ ٹیچر کی نگرانی میں ہی ایکٹیویٹیز کے اوپر کام ہو. بچے کی جو انوویٹیو سکلز ہیں، ان کی انکوزیٹونیس ہے، سوال جواب پوچھنے کی جو سکل ہے، اس کو ہم نے فوکس رکھنا ہے، تاکہ بچہ لرننگ بائی آسکنگ اس کا موڈ ہو، نہ کہ لرننگ بائی لسننگ. ہم لرننگ بائی آسکنگ میں بلیو کرتے ہیں. بچہ پوچھے انکوزیٹو ہوگی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، میرے لیے کیا اس کی اپلیکیشن ہے، میرے گھر کیا کام ہے اس نالج کا، میں کیوں پڑھوں اس کو. یہ باتیں اسے پوچھنی چاہیے اور ہمیں بتانی چاہیے. اب بات آتی ہے فائنانسنگ کی کہ اس کو پیسہ کون لگائے گا اس کے اوپر. اس میں بہت سمپل سی بات ہے. جس طرح اب یہ پروجیکٹ ہے چھوٹا سا، تھوڑے سے بچوں کا پروجیکٹ ہے، اس میں ہم نے کویشچن ورک آؤٹ کی ہے کہ تھوڑا سا سلوشن اتنا مہنگا نہیں ہے. حکومتوں کے لیے یہ سلوشن مہنگا اس لیے لگتا ہے کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر خاصا حکومتیں مینٹین کرنا ہوتا ہے. اب پرائمری اسکول کی جو ایجوکیشن کاسٹ ہے
पंजाब गवर्नमेंट की 4,500 रुपया पर बच्चा पर मंथ है प्राइमरी स्कूल की। हुकूमत बलूचिस्तान की 11,500 पर बच्चा पर मंथ है प्राइमरी स्कूल की कॉस्ट। ठीक है जी। और उस कास्ट में अब ये देखें इसी किस्म की कास्ट केपी में है, सुबह सिंध में भी है। ऑन दी एवरेज 6,000 7,000 पर बच्चा पर मंथ प्राइवेट स्कूल की कास्ट है पब्लिक सेक्टर स्कूलों की। और पब्लिक सेक्टर स्कूलों के जब आउटपुट देखते हैं कि बच्चा कच्ची पक्की से लेकर 10वीं तक 12 साल इन्वेस्ट करता है ज़िंदगी के, उस 12 साल का आउटपुट क्या है बच्चे का? 12 साल की बच्चे की इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, सोसाइटी की इन्वेस्टमेंट है, उसका मुआशरे को आउटपुट क्या मिलता है? तो उसमें अनफॉर्चुनेटली नॉट मोर देन 5% किड्स मेक इट टू गुड लाइफ स्टाइल, गुड पोजीशन, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो। 95% रिमेन रिडंडेंट अनफॉर्चुनेटली। वो भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अब वो सामने रखते हुए अब देखिए ये जो सोल्यूशन हमने डिवाइस किया है इसकी कास्ट 2,5-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। अब मैक्सिमम अगर ज़्यादा पे चले जाए तो 3,000 कास्ट लगा लें, 3,000 में कुछ भी नहीं है। और हम चाहते हैं कि बच्चा, एक तो हम आराम से बच्चों को फ्री भी पढ़ा सकते हैं डोनर साथ शामिल करके, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन देखा ये गया कि जो चीज़ मुफ्त में दी जाए तो उसकी कदर नहीं होती। हमने जब तालीम फाउंडेशन का स्कूल स्टार्ट किया 30-31 साल पहले, दोस्तों ने कहा जी इसको फ्री रखें। हमने कहा जी अगर फ्री रखेंगे तो कदर नहीं होगी। अब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में कम अज़ कम 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब यकीन मानिए कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ज़कात का फ़ंड ना लेता हो। तमाम 100% स्टूडेंट ज़कात फ़ंड लेते हैं, चाहे वो बहुत बड़े तमन्दारों के बच्चे भी हैं। लेकिन वो जो फैशन है वो फ़ंड लेना, कहते हैं हमारी पॉकेट मनी है, जेब खर्ची है। ठीक है ना। उस पर्सपेक्टिव में आप देखना ये कि आप उनको दें जो ज़रूरतमंद हो, और ज़रूरतमंद को भी आप आइडेंटिफाई करें कि जो बंदा बहुत ज़रूरतमंद हो। हमने जब फ़ीस रखी 200 रुपया 31 साल पहले, तो वो बच्चे जो बहुत गरीब थे वही आए, और शुरू में हमने स्पॉन्सर किया। बाद में आप यकीन माने माँ बाप ने भेड़ बकरियाँ बेच के बच्चों की फीसें दी, जब पता लगा कि ये कितना कीमती चीज़ मिल रही है 200 रुपये के अगेंस्ट। तो वो सोच के हमने थोड़ी फीस रखी है, 1,000 रुपया रखी है बच्चों के लिए, ताकि ओनरशिप रहे माँ बाप की कि हम पे कर रहे हैं, अपना पेट काट के बच्चे के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। बच्चे पर तवज्जो दें ख़ास, इस पैसे को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। बाकी तालीम फाउंडेशन को पे मिल के इंशाल्लाह फंड डिज़ाइन करेंगे, वो कोशिश करेंगे बाकी पैसे इकट्ठे करें, और जितना भी पैसे एडिशनल इकट्ठे होते जाएंगे उसमें हम नए बच्चों को ऐड करते जाएंगे इंशाल्लाह अपने सिस्टम में। और ग्रेजुअली हमने इस सिस्टम को नेशन वाइड लेके जाना है, ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। पार्टनरशिप बिल्डिंग इज़ द आंसर। CSR रिसोर्सेज बहुत हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, सिर्फ ब्रिजिंग की ज़रूरत है, सप्लाई एंड डिमांड की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी भी, जहाँ पे अमन मलिक और सलीम राजा साहब बहुत अच्छे कनेक्टेड है माशाल्लाह इस मामले में। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों के साथ होते हुए मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता फंडिंग का। स्पॉन्सर मिल जाएंगे, और यूज़र चार्जेस जो बच्चे ने पे करना थोड़ा बहुत वो भी कंट्रीब्यूट करेगा ओनरशिप के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी में। तो अगर ये मॉडल, अगर गवर्नमेंट भी साथ पार्टनरशिप में आ जाती है तो सोने पे सुहागा है। गवर्नमेंट के जो जो एक काम 10 रुपये एक काम होता है, वो उसमें एक काम की बजाय उसी पैसों में गवर्नमेंट के 4 काम हो जाएंगे, एक बच्चे के बजाय 4 बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे उसी गवर्नमेंट की कास्ट के अंदर, अगर सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट इसको पिक करती है तो। इसके बाद आप आ जाएँ कि हमने मिसिंग लिंक्स क्या हैं जो हमने एड्रेस कर रहे हैं पूरे प्रोसेस सोल्यूशन में। डॉट्स हमने कनेक्ट करने हैं। डॉट्स क्या हैं? एक तरफ टीचर्स हैं अवेलेबल हैं, सप्लाई साइड है हमारी, एक तरफ डिमांड साइड है, स्टूडेंट्स हैं जिनको तालीम चाहिए, दोनों अवेलेबल है हमारे पास। दोनों को लिंक करना है बेसिकली। लिंक कैसे करें? लिंक कैसे? थ्रू हार्डवेयर, थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू विचो प्लेटफॉर्म, थ्रू कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। फिजिकली जाना टीचर के लिए हर बच्चे के पास पॉसिबल नहीं है, बच्चे का जाना फिजिकली स्कूल में पॉसिबल नहीं है हर बच्चे के पास, क्योंकि आधी आबादी मुल्क की आपकी स्कूल के एक्सेस से बाहर है, वो भी हमारी नज़र में है, उन तक भी हमने रीच आउट करना है। और वो बच्चा तब आपके पास आएगा, आउट ऑफ स्कूल बच्चा, जब उनको पता होगा कि मैं जो काम छोड़ रहा हूँ, माँ बाप का जो मेरी एंसेस्टर स्किल छोड़ के मैं अगर आऊँ, मैं अगर चाइल्ड लेबर छोड़ के आऊँ, मैं अगर 100 रुपये रोज़ कमाता हूँ वो छोड़ के आऊँ 100 रुपये कमाई, तो मुझे उससे बदले में क्या मिलेगा? वो तब आएगा जब जो उसको आप दे रहे हैं कंटेंट वो रेलिवेंट भी है उसकी लाइफ के साथ,
اس کی انکم لیول اس سے امپروو ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کانٹینٹ کو پڑھ کے اس کی کوالٹی کیا اس کے معاشرے میں مقام دلائے گی جس کا وہ خواہش مند ہے، کیا وہ افورڈیبل ہے کہ اپنے ماں باپ کے چھوٹے موٹے خرچے 1000 روپیہ وہ نکال سکتا ہے مہینے کا، اور کیا ہماری یہ سروس ڈلیوری ہے سپلائی سائٹ کو اتنی افیکٹو ہے کہ اس بچے کو انگیج رکھ سکے۔ یہ چند چیزیں جو ہمیں نظر میں رکھنی ہیں، ان کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو سامنے رکھ کے مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بچہ آپ کا اسکول سسٹم سے باہر نہیں رہے گا۔ برک اینڈ موٹر کا زمانہ گیا، اب وہ دور نہیں ہے، اور آگے 10 سال میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی برک اینڈ موٹر ہیں دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں، ان کا رول کو ڈفرینٹ ہوگا، اسکول نہیں ہوگا۔ تو انوویشن ہم لا رہے ہیں ڈیجیٹل اسکول کے پلیٹ فارم پہ، اس کے 3 بڑے کمپوننٹس ہیں۔ ایک لرننگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم اٹ سیلف ہے، جس میں آپ کے پاس ایک آن لائن ایکسیس کرنے کا ٹول ہے بچوں تک۔ ہمارے پاس مائکروسافٹ ٹیم کی لائسنسڈ پارٹنرشپ ہے، ان کے ذریعے ہم پہنچیں گے ان بچوں تک جہاں پہ ان کے پاس کنیکٹیوٹی کا ایشو نہیں ہے، ان کے پاس کم از کم بیسک گیجٹ ہے ڈاٹا ایکسیس کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہم دیں گے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، جو کہ کمپلیٹ سولوشن ہے آن لائن کانٹینٹ کا۔ اس میں ایجوکیشن ریسورسز، بچے کی کلاس کا ڈیجیٹل ٹیکسٹ بک، اس کی ویژول پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آف دی لیکچر، اس کی اینیمیشن، اس کے ہوم ورک، اس کا کلاس ورک، اس کی کلاس روم اسیسمنٹ، ساری ایل ایم ایس کے اوپر پوسٹڈ ہوں گی انشاءاللہ۔ اور یہ ایل ایم ایس ایکسیسبل ہوگا تھرو ویب پورٹل، جس کو ٹیچر اور بچہ لاگ ان کر کے ایکسیس کر سکے گا، اس کو یوز کر سکے گا۔ اور ساتھ ہی ہمارا سلسلہ ہوگا ای لرننگ کا، جس کے ذریعے ٹیچر فزیکلی اویلیبل ہوگی اور بچوں کو آن لائن آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ پڑھائے گی، اور بچے 2 وے انٹریکٹیو موڈ میں سوال جواب کر سکیں گے اور سوال پوچھ کے سیکھ سکیں گے اور آگے چل سکیں گے۔ یہ ہمارا بیسیکلی انوویٹیو ٹول ہے ڈیجیٹل اسکول کو لے کے چلنے کا۔ اب یہ ٹول آپ دیکھتے ہیں تو بیسیکلی بہت بڑی شفٹ ہے ہمارے ٹریڈیشنل موڈ آف لرننگ، موڈ آف ٹیچنگ سے، جس سے ہم پچھلے 73 سال سے روشناس ہیں۔ چند پرائیویٹ اسکولوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں انوویشن کی ہے، انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کا اجرا کیا ہے اپنے اسکولوں میں، انٹرنیٹ کا یوز شروع کیا ہے، بہت لمیٹیڈ حد تک ایک کلاس میں بھی ہفتے میں یا 2 کلاسیں لیتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے نام دے دیا ہے اسمارٹ سا ماڈرن سا نام دے دیا ہے، وہاں تک انہوں نے کنفائن رکھا ہوا ہے۔ تعلیم فاؤنڈیشن کو ایڈوانٹیج ہے کہ 2015 سے ہم نے ای اسکول کا پورا ماڈل ڈیولپ کر کے لانچ کیا، اور اس وقت جب ہم نے لانچ کیا تو دنیا میں تعلیم فاؤنڈیشن پہلا ادارہ تھا جس نے ای لرننگ کا اسکول سسٹم میں اجرا کیا، اور کووڈ-19 کے آنے تک تعلیم فاؤنڈیشن ہی وہ ادارہ تھا جو گلوبلی K-12 میں ای لرننگ کروا رہا تھا۔ اب الحمدللہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے پلیئر مارکیٹ میں آ گئے، بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے، بہت سارے سولوشنز آ گئے، کافی سارے پروڈکٹس مارکیٹ میں آ گئے، ابھی کافی چیزیں بٹس اینڈ پیسز میں انٹروڈیوس ہو گئی مارکیٹ میں۔ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے۔ ابھی جو میں مارکیٹنگ کرنی تھی اویئرنیس ریزنگ کے اوپر، وہ کافی حد تک سوشل میڈیا نے حل کر دی ہے۔ کووڈ-19 نے کافی ہیلپ کی ہے اویئرنیس ریز کرنے میں کہ اب اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ تو ایک ڈیجیٹل شفٹ کی طرف ایک قدرتی ایک ہمیں پش مل گئی ہے۔ اس میں اسٹیپ 1 ہوگا کہ آن لائن رجسٹریشن آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس شروع ہم کریں کلاس 6 سے۔ ہمارا خیال ہے کلاس 6 سے لے کے جائیں گے، گریجویل ہر کلاس ایڈ کریں گے اگلے سال 7 6 and 7 پھر 6 7 and 8 پھر 9 10 پھر لے کے جائیں گے 12 تک اس کو۔ It will be 6 to 12 آن لائن ورچوئل اسکول ٹائپ پروجیکٹ جس کا نام ڈیجیٹل اسکول ہے۔ اب اس میں ہم رجسٹریشن وغیرہ کے ساتھ جب ایک ہمارا یوزر اینڈ ہو گیا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، پھر ہم آ جائیں گے سپلائی اینڈ کے اوپر، جہاں پہ ہم نے پلیس کی ہیں اپنی اینیمیٹڈ ویژول کانٹینٹ اور تمام ایجوکیشن ریسورسز جو سپورٹ کرتی ہیں اس کانٹینٹ کو، اینیمیشنز ہیں، ویڈیوز ہیں، ٹیوٹوریلز ہیں، ہوم ورکس ہیں، پروجیکٹ ڈیٹیلز ہیں، ساری اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور تھرو ویب پورٹل ہم بچے کو ایکسیس دیں گے، بچوں کو اور ٹیچرس کو، اس سارے کانٹینٹ کی اور ریسورسز کی۔ اور تیسرا ہمارا ہوگا اس کی کوآرڈینیشن۔ اب ٹیچر اور بچوں کا تو رابطہ ہے آپس میں، بٹ سم بڈی نیڈس ٹو مانیٹر
کہ آیا ٹیچر بھی فلی پریپیئرڈ ہے کہ نہیں ہے، فلی گیئرڈ اپ ہے، اس نے انصاف کیا پڑھانے میں، آیا بچوں کی لرننگ آؤٹ کم امپروو ہوئی ہیں، کوئی اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے، کوئی اس کی لرننگ آؤٹ کم کیا ہونی چاہیے تو کیا ہے آج، اس کی بھی بہت ضروری ہے آن لائن مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اور آن لائن اکیڈمک کوآرڈینیشن، تاکہ جو لیسن پلان ہے فالو اپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور لرننگ آؤٹ کم کی کیا اپڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہم بیس کریں گے ایگزامینیشن سسٹم وچ از assessing the student learning outcome on the basis of artificial intelligence۔ اس میں کتاب کے سوال نہیں پوچھے جائیں گے بلکہ جو کچھ بچے کو دکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا ہے، لکھایا گیا ہے، اس میں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جو کلاس ہو رہی ہوگی وہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی، ساتھ ساتھ اس ریکارڈنگ میں سے آٹومیٹیکلی کوشچن جنریٹ ہو رہے ہوں گے تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ ان سوالوں میں سے کوئی بھی سوال بچے سے پوچھا جا سکتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی سیمسٹر، اینڈ آف دی ٹرم، اینڈ آف دی منتھ۔ تو اے آئی بیس کنسیپچل اسسمنٹ ہے، اس میں رٹے کا سوال پیدا نہیں ہوتا الحمدللہ، اور بچے کا جو لرننگ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی چیک ہو سکتا ہے گاہے بگاہے، تاکہ ہم کسی بچے کو لوز نہ کریں اس کے اٹینشن کو، اس کے نالج کی لرننگ کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے مین فیچرز کیا ہیں اس ڈیجیٹل اسکول کے، اس پورے سولوشن کے۔ اس میں پہلی بات ہے کہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل اسکول یہ لانچ ہونے جا رہا ہے جو بہت زیادہ آرگنائز، اسٹرکچر اور 100% آن لائن ہے۔ باقی تمہارا چونکہ ای اسکول ہائبرڈ ماڈل تھا ہمارا، ای ورچوئل بھی تھا، فزیکل بھی تھا، ڈیجیٹل اسکول از پیورلی ورچوئل۔ اس سے یہ ٹوٹلی نیو انوویشن ہے کہ آل ٹوگیدر نیا تجربہ ہے ہمارا تعلیم پڑھنے کا، کوپیئر کا، کہ 100% ہم آن لائن اسکولنگ کیسے دے سکتے ہیں پاکستان کو۔ پہلا سیشن ہم نے فورسی کیا ہے 15 ستمبر سے، اور ہوپ فلی لے کے جائیں گے ہم اس کو مڈ آف مئی تک، تاکہ پورا کورس سال کا کلیئر کر دیں، چھٹیاں کم سے کم کریں گے تاکہ کورس کور ہم کر سکیں۔ پورا کانٹینٹ ہمارا ویب بیس ہوگا، ایکسیسیبل بائی انٹرنیٹ، اور فزیکل ٹیچرز پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اویلیبل ہوں گی، اور چونکہ ٹیچر فزیکلی اویلیبل ہے ود آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، تو ٹیچنگ ول بی انٹریکٹیو اینڈ کولیبوریٹیو۔ ایگزام بھی میں بتا چکا ہوں پہلے کہ دس بیسڈ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اس کے بعد آپ آ جائیے آفٹر دی فیچرز کہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی 4 ریجن سے۔ ایک پنجاب کا ریجن ہے، سرگودا ڈویژن، ایک ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ایک رکھا ہے ہم نے بلوچستان کا کوئٹہ ڈویژن، اور ایک کے پی کا رکھا ہے ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، جو کہ غریب علاقے ہیں۔ کے پی کا سب سے پسماندہ علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، اور پنجاب میں بھی پسماندہ علاقوں میں ڈی جی خان ڈویژن ہے، سرگودا ڈویژن کسی حد تک آ جاتا ہے، اور بلوچستان میں چونکہ کوئٹہ ڈویژن وہ ڈویژن ہے جہاں پہ کافی اچھی کنیکٹیوٹی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ اویلیبل ہے باقی علاقوں کے نسبت جہاں بہتر سروس ہے انٹرنیٹ کی، تو ہم نے کوئٹہ کو پک کیا بلوچستان میں۔ اور ایڈمیشن کرائٹیریا شروع میں ایج بریکٹ جو کلاس 6 کی ہوتی ہے، ایج 10 to 12 آن 15 سپٹمبر، اور ایڈمیشن ٹیسٹ اناؤنس ہوں گے انشاءاللہ 1 سپٹمبر سے اوپن کر دیں گے ایڈمیشن ٹیسٹ، آن لائن ٹیسٹ ہوں گے، بچہ لاگ ان کریں گے، ٹیسٹ دیں گے، اور آن لائن ان کا انٹرویو ہوگا، آن لائن اوپن میرٹ پہ ایڈمیشن ہوگا۔ اور اس میں واضح کر دوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی ریکمنڈیشن نہیں کی جائے گی، اور آئی ایم شیور کہ وہی ہماری اسٹرینتھ ہوگی۔ اگر ہم نے ڈے 1 سے اگر کمپرومائز کر لیا کوالٹی پہ یا ایکسیس پہ یا ایڈمیشن پہ، تو ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے کوالٹی کو، انفارچونیٹلی وی ول گو بائی اوپن میرٹ۔ اور اس کے بعد 50% سیٹس ریزرو ہیں بچیوں کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنڈر بیلنس ہو اور بیلنس گروتھ آف سوسائٹی کی، سوشل چینج ہماری بہت بیلنس طریقے سے آگے چلے، اور کوشش کریں گے بچے جو ٹیلنٹڈ ہیں، ریلیٹیولی لو انکم سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں، اور ان کے پاس کم از کم بیسک گیجٹ اپنا ضرور ہو ڈیٹا ایکسیس کرنے کا، چاہے ٹیبلٹ ہے، چاہے لیپ ٹاپ ہے، یا چھوٹا سا پی سی ہے، along with the انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی۔ یہ ایک بیسک نیڈ ہے، اور پلس وہ ولنگ ہو کہ 1000 روپیہ اس کی فیملی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے، کر سکے اس سارے سولوشن کو اویل کرنے میں۔ پرائسنگ میں نے گزارش کی ہے پہلے، آپ ہائی سائٹ پہ جائیں تو اراؤنڈ 3000 روپیز پر اسٹوڈنٹ پر منتھ کاسٹ آتی ہے۔
جس میں ہم صرف 1/3 ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ آپ کنٹریبیوٹ کرے 1000 روپیز پر منتھ، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اس کی بچے کی فیملی کی اونرشپ رہے کہ ہم مفت نہیں لے رہے، ہم خیراتی مل رہی ہے ہمیں، ہم پے کر کے خرید رہے ہیں ایجوکیشن کو، ہم وی پیئنگ منی فار اٹ. اور دونوں کنٹریبیوشن اس کے لیے تعلیم فاؤنڈیشن اور کوپیئر اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں، چاہنے والے ہیں، ویل وشرز ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں اس بیس کو. اور اسٹوڈنٹ کی جو اپ فرنٹ انویسٹمنٹ ہوگی اس کا پرسنل کمپیوٹر ہوگا، اس کا پرسنل انٹرنیٹ ہوگا. جو مینجمنٹ کاسٹ ہے وہ ٹی ایف اینڈ کوپیئر کی کنٹریبیوشن ہوگی، جو اوور آل پروجیکٹ رن کرنے میں کاسٹ ہوگی وہ شیئر ہوگی دونوں آرگنائزیشن کی طرف سے. اور اب اسکیلنگ از ویری ایزی اینڈ کاسٹ افیکٹو، کیونکہ 2,000 روپیہ پر بچہ ریز کرنا کسی بھی ادارے کے لیے، کسی فلانتھراپسٹ کے لیے مشکل نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان کے اچھے چیریٹی ادارے ہیں تعلیم والے، ان کے پاس لاکھوں بچے ہیں اور ان کو فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے، فنڈ ریزنگ کا. اب بڑے ادارے جو فنڈ ریز کر رہے ہیں، ٹی سی ایف ہے، اخوت ہے، پین ہے اور ریڈ فاؤنڈیشن ہے، ان کے ملا کے کم از کم 10 لاکھ بچے بنتے ہیں جو جن کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. اور ان چاروں اداروں سے مجھے مشکل نظر نہیں آئی، کیونکہ کسی یہ نہیں کہا کہ ہمیں فنڈ ریزنگ میں مشکل ہو رہی ہے کوئی. اگر وہ 10 لاکھ بچوں کے لیے فنڈ ریز کر سکتے ہیں آرام سے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تھوڑی اسکیل سے سٹارٹ کریں اور ایسا ایسا گرو کر کے اس کو آگے لے کے چلیں. امپیکٹ فیکٹر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسیس بیانڈ باؤنڈریز، نہ صرف اسکول باؤنڈری بلکہ گھروں کی باؤنڈری بھی، جہاں پہ گھروں کی چار دیواری نہیں ہے، جھونپڑی میں لوگ رہتے ہیں، خیمہ میں لوگ رہتے ہیں یا بے گھر لوگ ہیں، ان کو بھی ہم تعلیم سے محروم نہیں رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کسی اور سسٹم میں یہ چیز اویل پاسبل نہیں ہے. کیونکہ میں نام لیا اداروں کا 10 لاکھ بچوں کو دے رہے ہیں چیریٹی ایجوکیشن، ان کے بھی سسٹم وہ بھی چار دیواری کے اندر تعلیم دیتے ہیں ایک گیون فزیکل انفراسٹرکچر کے اندر. ہماری نئی انوویشن ہے کہ ہم باؤنڈریز سے بیونڈ جانا چاہتے ہیں، اور جہاں بچہ ہے چاہے وہ گھر بھی ہے، ہم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. دوسری بات ہم دینا چاہتے ہیں کوالٹی اسکولنگ ایٹ این افورڈیبل پرائز، کہ افورڈیبل پرائز سے 1000 روپیہ بچہ آرام سے والدین کر سکتے ہیں آرام سے. اور خاتوں کے آرفن ہوتے ہیں ٹیلنٹ بچے، ان کو ہم یہ بھی ویو کر سکتے ہیں 1000 روپیہ بھی ان کا، تاکہ جو بہت بچے بہت ہی ان کا ماں باپ فوت ہو چکے ہیں فار وٹ ایور ریزن، ان کو ہم یہ بھی اسپانسر کر دیں گے. پھر امپیکٹ ٹیکنالوجی انٹیگریشن کا یہ امپیکٹ ہے کہ ٹیکنالوجی جب ایوری ڈے یوز میں آ جائے گی، غریب علاقوں میں یوز ہو جائے گی، تو اس علاقوں میں ٹیکنالوجی کی لوکل وینڈر سروسز، ان کی ریپیئر سروسز اسٹارٹ ہو جائیں گی، ان کی سپلائی اسٹارٹ ہو جائے گی، اور بہت نئے پلیئر آ جائیں گے مارکیٹ میں سافٹ ویئر کے سولوشن لے کر، اور نئے لو کاسٹ ہارڈ ویئر مارکیٹ میں ایسا ایسا آنا شروع ہو جائیں گے. جو ہی ڈیمانڈ بڑھے گی یوز آف ٹیکنالوجی کی، اسی طریقے سے سپلائی ڈیمانڈ بڑھے گی، اور سپلائی بڑھنے سے کاسٹ کم ہوگی ٹیکنالوجی کی، اور ہمیں لو کاسٹ میں سولوشن مل جائے گا غریب بچوں کے لیے. اسی طرح جو فزیکل ٹیچر اس وقت اویلیبل ہیں لیکن ان کے پاس گھر بیٹھے ہیں، پڑھی لکھی خواتین ہیں، گریجویٹس ہیں، جاب ان کے پاس نہیں ہے، ان کو ایک تھوڑی ٹریننگ دے کے 2-3 ماہ کی اچھی ٹریننگ آن انٹریکٹیو لرننگ اینڈ ڈیجیٹل ٹول، وی کین گیٹ دیم آن بورڈ. اور اس میں اس ڈیجیٹل اسکولنگ کے کانٹیکس میں، ای اسکول کانٹیکس میں ہمارے پاس جاب کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کوشش کریں گے پاکستان کے ہر گریجویٹ کو مناسب ٹریننگ کے ساتھ ہم اس نیٹ ورک پہ لے آئیں، اور پاکستان کا ہوسٹ امید ہے ہر گریجویٹ روزگار میں سے کنیکٹ ہو جائے گا. جنڈر بیلنس ہم چونکہ 50% جنڈر پارٹیسپیشن میں بلیو کر رہے ہیں ایڈمیشن میں بچوں کی، اسی طرح جو جابز ہوں گے اس میں بھی کوشش ہوگی ہماری ایٹ لیسٹ 50% فیمیلز ہی ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں ان ٹیچنگ. اور پرائمری اسکول میں چونکہ 100% ہی ہم فیمیل فوکس کرتے ہیں، بٹ 6 to 12 میں وی کین ہیو جینڈر بیلنس فار دی ٹیچرز ایز ویل. پھر جو ایک چیز ایڈ کی ہے مس نوئن نے بتائی، آپ کو آسم صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا ہے، کہ ہم کمپیوٹر سبجیکٹ انڈیوس کرنا چاہتے ہیں، not for the sake of teaching what computer is, but for the sake of using computer application to support their livelihood.
to improve their lifestyle. ہم کلاس 6 سے ہی بچوں کو سکھا دیں گے کہ یہ نہیں بتائیں گے کہ مائکروسافٹ کیا ہوتا ہے اور ایکسل کیا ہوتا ہے، پی پی ٹی کیا ہوتا ہے. ان کو بتائیں گے کہ یہ چھوٹا سا جو ٹول ہے اس کو آپ نے یوز کر کے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. آپ نے کیسے اس چیز کو جو آپ کو مل رہی ہے، آپ کا براؤزر ہے، آپ کا مائکروسافٹ آفس ہے، آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اپنے لائف میں ٹو امپروو یور لیونگ کنڈیشن، امپروو یور لائیولیہڈ انکم. چھوٹی چھوٹی انکم اسکل دینی ہے بچوں کو بھی، ٹیچر کو بھی، تاکہ بچے ایک تو پڑھائی سے ان کا دل نہ چاٹ ہو. اس میں کھیل کود بھی ظاہر ہے، چھوٹے موٹی ویڈیو گیمز بچوں کو ہوں گی جو ایجوکیشنل ویڈیوز ہوں گی، تاکہ بچہ ایسوسیٹیڈ رہے، متوجہ رہے. پلس ہم اس کے ذریعے چھوٹی اسکل بھی دیں گے. بیسیکلی چھوٹی وہ انڈیجنس ہوم بیس اسکل، ووکیشنل اسکل چھوٹی سی ہوں گی یا چھوٹی آکوپیشنل اسکل ہوں گی، لائف انکم جنریٹنگ اسکل ہوں گی، تاکہ بچہ ان کے ساتھ اپنی انکم بڑھا سکے. اس اسکل کے ساتھ ہم ایک انڈیکیٹ اور کرنا چاہیں گے، وہ نیوٹریشن کا کمپوننٹ. ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ جو ہمارا کوریج ایریا ہے وہاں پہ ہم نیوٹریشن سروے کرائیں ان فیملیز کا، جن فیملی کے بچے ہمارے پاس ہوں گے، کہ ان بچوں میں اگر کوئی ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں تو ان میں کوئی ڈیفیشن تو نہیں کسی نیوٹریشن کانٹینٹ کی. تو نیوٹریشن ڈیفیشنسی بچوں میں ہے تو ہم فوکس نیوٹریشن بھی اسپانسر لے کر آئیں گے، تو اس کی نیوٹریشن ہیلتھ کا بھی خیال کر کے بچوں کی ہیلتھ کو بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کریں. اور بچوں کی جو بیسک پرائمری ہیلتھ پروفائل ہے وہ بھی ہم چاہیں گے مینٹین کریں، تاکہ ان کی اسکول ہیلتھ سروسز بھی ہمارے ڈیٹا بیس میں آ جائے، اور ہم بچے کی ہولسٹک ویل بینگ پہ فوکس کریں. ان کی ایموشنل ویل بینگ، ان کی ایجوکیشن ویل بینگ، ان کی ہیلتھ کیئر، ان کی نیوٹریشن ویل بینگ، ایک ہولسٹک ہماری ویژن ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، جس کو اوور آل ہم تعلیم و تربیت کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. ناٹ تعلیم اونلی بٹ تعلیم و تربیت پٹ ٹوگیدر از اکول ٹو ای اسکول، از اکول ٹو ڈیجیٹل اسکول. یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے ڈیجیٹل اسکول کا بھی، کہ ہم نے تعلیم و تربیت کو اکٹھا انٹیگریٹ کر کے چلنا ہے. تعلیم، صحت، اسکل، نیوٹریشن آل پٹ ٹوگیدر. یہ ہمارا اس چیز کا جو امپیکٹ آئے گا اس کا امپیکٹ از بیونڈ امیجنیشن. اس میں بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے، کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سن رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو بہت سارے ہمارے ساتھی ہوں گے جو ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے ہیلپ کریں تعلیم فاؤنڈیشن کو، پیئر کو، ڈیجیٹل اسکول کو، اور اس کاز کو امپروو کرنے میں، آگے لے کے چلنے میں کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. ہر ایک کا رول ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. آپ مطلب ایک چھوٹا اسپانسر بے شک 2000 پیسے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی سیلف، اپنی سپورٹ. ایک بچہ اسپانسر کر لے 2000 روپے پر منتھ کے اوپر، تو بہت بڑی سپورٹ ہے. ایک بچے کی لائف بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لائف ٹرننگ ہے اس بچے کے لیے. ایک 2000 کی سپورٹ بھی بہت میننگ فل ہے اس بچے کے لیے. جو بھی دینا چاہے کوئی بھائی بہن، ہمارا بچہ بچی، بیٹا بیٹی، تو ہمیں خوشی ہوگی کوئی بچہ اڈاپٹ کر لے 2000 پر منتھ، 24,000 پر اینم کے اوپر. اگر ٹیچر اسپانسر کرنا ہے، ٹیچر ظاہر ہے پارٹ ٹائم ہوں گے، بڑی سیلریوں کی نہیں ہے، ہیفٹی سیلریز، تو ہم کوشش تو 20,000 رفلی ہماری اچھی کاسٹ ساری اچھے پروفیشنل سرٹیفائڈ ٹیچر کی ٹو ٹیک کلاسز فار ڈیجیٹل اسکول. تو 20,000 پر منتھ پر ٹیچر اگر اسپانسر کرنا چاہے ہمیں خوشی ہوگی. اور جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے، لائق بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، یا بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ساتھ ساتھ ان کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ افورڈ کر سکیں، تو ان کے لیے اگر کوئی اسپانسرشپ مل جائے یہ بہت بڑی سپورٹ ہوگی. ان بچوں کے ڈائریکٹلی ہمیں نہ دیں، ان کو دیں ڈائریکٹلی. ہم جو بھی اسپانسرشپ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کو، یہ ان بچوں کو ہم آپ کو دے دیں گے کانٹیکٹ، ان ٹیچر بچوں کا اپنے اکاؤنٹ میں بھیجیے اور ان کو ڈائریکٹلی آپ ان کے اسپانسر کیجیے. یا آپ اسپانسر کر سکتے ہیں ایوو اسٹیک، جہاں بچوں کے پاس کمپیوٹر بیسک ہے لیکن ان کے پاس کنیکٹیوٹی کا پیکج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ 1 سال کا پیکج ہوگا جس میں ایوو ہے، اس کا اوپر ہر مہینے کا اس کا بیلنس ہے. رفلی 25,000 ایک آتا ہے پر منتھ کا، پر اینم کاسٹ اس کی ایوو کنیکٹیوٹی کی، وائی فائی کی. وہ اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہے. پھر اسکل انٹیگریشن جو ہم نے کرنی ہے تعلیم کے ساتھ، جو تربیت کا کمپوننٹ ہے، اسکل ہے، نیوٹریشن ہے، لائیولیہڈ اسکل، لائیولیہڈ انکم جنریشن ہے، اس میں کوئی 1,001 روپے ایڈیشنل کاسٹ انکر ہم سوچ رہے ہیں کہ انکر کرنی پڑے گی، ہمیں کرنی پڑے گی. اس کے لیے بھی کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں، کوئی اسپانسر کرنا چاہے ایک بچے کے لیے، 10 بچوں کے لیے، 100 بچوں کے لیے، ایک کلاس کے لیے وہ اوپن ہے. یا کسی بچے نے ایک یتیم بچے کی کمپلیٹ
स्पॉन्सरशिप लेनी है कि डिजिटल स्कूल में बच्चा पढ़े भी, इसकी तालीम और तरबियत भी हो, और उसको एटलीस्ट तालीम और तरबियत का कम्फर्ट पूरा मिल जाए इसमें, क्योंकि एज सच कोई बड़ा ख़र्चा नहीं है उसका, शो शाह का, यूनिफॉर्म वगैरह का, और मुश्किल का सिंपल यूनिफॉर्म रखिए तो इसमें 75,000 रुपीज़ पर मंथ के ऊपर, बल्कि सॉरी पर एनम है, पर मंथ नहीं है, पर एनम पे सपोर्ट बच्चे को कर सकते हैं। ये गलती से पर मंथ लिखा गया, पर एनम है। ये कोई बड़ी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे जो साथी ऑनलाइन हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो खुद भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं अपनी तरफ से, और अपने साथियों की तरफ से भी उनको पैगाम दे सकते हैं कि बहुत छोटे से आप हदिये के साथ, तोहफे के साथ आप पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये पर मंथ से आप इस पाकिस्तान को तालीम याफ्ता कर सकते हैं, बग़ैर किसी फ़ॉरेन डोनेशन को देखते हुए, बिटवीन ये बग़ैर उसके कि हम गैर मुल्की डोनर के आगे हाथ फैलाएं, दामन फैलाएं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क के अपने ये फिलंथ्रोपिस्ट हैं, जो हम पाकिस्तान वैसे भी सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन गिविंग मुल्क है, ज़कात गिविंग मुल्क, फिलंथ्रॉपी में आप दुनिया में टॉप दो तीन में आते हैं। इतनी गिविंग पाकिस्तान में है, कहीं और पे नहीं है। लेकिन हमारे मुश्किल है कि गिविंग का सेक्टर हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ना देने पे हैं तो हम ज़कात देने का टाइम होता है जब हम रमज़ान के पैसे हम बैंक से निकाल लेते हैं। ऐसे भी दोस्त हमारे हैं कि जब हुकूमत पैसे काट लेगी, पैसा निकाल लो एक रमज़ान को, देने पे आते हैं तो बगैर देखे कहते हैं कि इतने मिलियन ले रहे हैं, हमारा नाम भी ना लें। चलते फिरते चौकों में दे देंगे, थड़े पे दे देंगे गरीब आदमी को, ठीक है ना, भीख मांगतों को, लेकिन पाँव पे खड़ा करेंगे जब बात आती है तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ठीक है जी, तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी हमारी गिविंग है उसको बढ़ाएं, ना भी बढ़ाएं तो उनको ज़रा चैनलाइज कर दें उस सेक्टर में जहाँ पे उसकी यूटिलिटी बेहतर हो, जहाँ उसकी वैल्यू फॉर मनी आपको बेहतर नज़र आए। तो एक ऑप्शन हमने आपको दिया है वैल्यू फॉर मनी वाला, अगर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं बिस्मिल्लाह करें, हमें आपका ताउन दरकार रहेगा। और इस सारी सपोर्ट से न सिर्फ पाकिस्तान का भला होगा, न सिर्फ हमारा बच्चा एजुकेट होगा, न सिर्फ हमारे मुल्क में टॉलरेंस आएगी, सोशल जस्टिस आएगी, अवेयरनेस आएगी, डिसिप्लिन आएगा कौम में, अक्ल शऊर आएगा, बल्कि साथ साथ हम यूएन का एजेंडा जिसके हम सिग्नेटरी हैं वो भी हम काफ़ी हद तक सपोर्ट करने चलेंगे। SDG 1 पॉवर्टी फोकस करता है, हम चूँकि ओवरऑल होलिस्टिक ग्रूमिंग की बात करते हैं तो हम पॉवर्टी को भी टच करें डायरेक्टली, गरीब बच्चों को सपोर्ट दे रहे हैं और उनको गुर्बत से निकालने का सोच रहे हैं। ज़ीरो हंगर, हम न्यूट्रिशन हमारा फोकस है, ज़ीरो हंगर के ऊपर सपोर्टिव है। हेल्थ एंड वेल बीइंग भी हम हर बच्चे की हेल्थ केयर शुरू से मॉनिटर करना चाहते हैं, ताकि उसकी भी, उसके सिबलिंग की, पेरेंट्स की भी हमारे पास सामने हेल्थ प्रोफाइल हो और हमको सपोर्ट कर सकें थ्रू ई क्लिनिक, सब्सिक्वेंटली थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट। इसी तरह क्वालिटी स्कूलिंग जो हमारा मेन थीम यानी कि क्वालिटी एजुकेशन ही है, वो हमारा फोर अंडर है पूरे प्रोजेक्ट का। फिर SDG 5 है जेंडर इक्वालिटी, आपके सामने मैंने गुजारिश की है कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में हमारी कोशिश होगी कि जेंडर पैरिटी बरकरार रहे, मेंटेन रहे। और डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, हम बच्चे को कहते हैं कि अपने माहौल में जो बेहतर डिसेंट तरीके से कर सकते हैं, अपना माहौल बना के अपने घर में, अपनी झोंपड़ी में, जहाँ भी हो, साफ जगह पे अपनी टेबल कुर्सी लगाए, अपना कंप्यूटर लगाए, टैबलेट लगाए और ऑनलाइन कनेक्ट हो जाए। और इस सिस्टम के जरिए जो उसको डिजी स्किल साथ इंटीग्रेट की जाएंगी, उसके ज़रिए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करें। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, जब ये चीज़ें एक बैलेंस तरीके से चल रही होंगी तो यकीनन तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, फ़र्क है बहुत अमीर का बहुत गरीब का, वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और जब तक हम पाकिस्तान के तमाम बच्चों तक पहुँच चुके होंगे, इंशाल्लाह हमारा ये फ़र्क भी बहुत हद तक मिनिमाइज हो चुका होगा। और जफर साहब, आई रिक्वेस्ट के थोड़ा सा शॉर्टन कर लीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया। खत्म हो गया जी। आखिरी SDG है पार्टनरशिप फॉर गोल। पार्टनरशिप की वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और यही हमारी पूरी रुएदाद है, यही हमारा सलूशन है। तो अब मैं